شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، وہ عورتیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل عورت ہب کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ تواتر کے ساتھ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ دوستو، جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو حقیقت میں ایک ایسے ضابطہ حیات کی بات کرتے ہیں جو ہمیں زندگی گزارنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام میں خاندان کا تصور خاص اہمیت رکھتا ہے، اس لیے اسلام میں کچھ ایسے رشتے ہیں جن کے ساتھ نکاح سے صریحہ منع کیا گیا ہے۔ آئیے ایسی عورتوں کے بارے میں جانتے ہیں جن کے ساتھ اسلام نکاح کی اجازت نہیں دیتا۔ ان عورتوں کے ساتھ جو انسان کی محرم ہوں الزواج حرام ہے، مثلا ماں، بیٹی، پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی، ساس۔ اگر کرنا چاہے اسے کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کے ساتھ جمع نہ بھی کرے تو اس عورت کی ماں، نانی اور دادی اور جتنا سلسلہ اوپر چلا جائے گا عورتیں اس مرد کی محرم ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرے اور اس کے ساتھ ہم بستری کرے تو پھر اس عورت کی لڑکی، نواسی اور جتنا سلسلہ نیچے چلا جائے گا سب عورتیں اس مرد کی محرم ہو جاتی ہیں، خواہ وہ عقیدے کے وقت موجود ہوں یا بعد میں پیدا ہوں۔ اگر کسی مرد نے ایک عورت سے نکاح کیا ہو لیکن ہم بستری نہ کی ہو تو جب تک وہ عورت اس کے نکاح میں رہے احتیاط واجب کی بنا پر اس وقت تک اس کی لڑکی سے ازدواج نہ کرے۔ انسان کی پھوپھی اور خالہ اور اس کے باپ کی پھوپھی اور خالہ اور دادا کی پھوپھی اور خالہ، باپ کی ماں اور ماں کی پھوپھی اور خالہ اور نانی کی پھوپھی اور خالہ اور جس قدر یہ سلسلہ اوپر چلا جائے سب اس کے محرم ہیں۔ شوہر کا باپ اور دادا اور جس قدر یہ سلسلہ اوپر چلا جائے اور شوہر کا بیٹا، پوتا اور نواسا جس قدر بھی یہ سلسلہ نیچے چلا جائے اور خواہ وہ نکاح کے وقت دنیا میں موجود ہوں یا بعد میں پیدا ہوں سب اس کی بیوی کے لیے محرم ہے۔ اگر کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرے تو خواہ وہ نکاح دائمی یا غیر دائمی، جب تک وہ عورت اس کی منقوحہ ہے وہ اس کی بہن کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی شخص اس ترتیب کے مطابق جس کا ذکر طلاق کے مسائل میں کیا جائے گا اپنی بیوی کو طلاق رجعی دے دے تو وہ عدت کے دوران ان کی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا، لیکن طلاق بائن کی عدت کے دوران اس کی بہن سے نکاح کر سکتا ہے۔ اور متاح کی عدت کے دوران احتیاط واجب یہ ہے کہ عورت کی بہن سے نکاح نہ کرے۔ انسان اپنی بیوی کی اجازت کے بغیر اس کی بھتیجی یا بھانجی سے شادی نہیں کر سکتا، لیکن اگر وہ بیوی کی اجازت کے بغیر ان سے نکاح کر لے اور بعد میں بیوی بھی اجازت دے تو پھر کوئی اشتعال نہیں۔ اگر بیوی کو پتہ چلے کہ اس کے شوہر نے اس کی بھتیجی یا بھانجی سے نکاح کر لیا ہے اور خاموش رہے تو اگر وہ بعد میں راضی ہو جائے تو نکاح صحیح ہے، اور اگر رضامند نہ ہو تو نکاح باطل ہے۔ اگر انسان خالہ یا پھوپھی کی لڑکی سے نکاح کرنے سے پہلے نعوذ باللہ خالہ یا پھوپھی سے زنا کرے تو پھر وہ اس کی لڑکی سے احتیاط کی بنا پر شادی نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی شخص اپنی پھوپھی کی لڑکی یا خالہ کی لڑکی سے شادی کرے اور اس سے ہم بستری کرنے کے بعد اس کی ماں سے زنا کرے تو یہ بات ان کی جدائی کا موجب نہیں بنتی، اور اگر اس سے نکاح کے بعد لیکن جمع کرنے سے پہلے اس کی ماں سے زنا کرے تب بھی یہی حکم ہے۔ اگرچہ احتیاط محتسب یہ ہے کہ اس صورت میں طلاق دے کر اس سے جدا ہو جائے۔ اگر کوئی شخص اپنی پھوپھی یا خالہ کے علاوہ کسی اور عورت سے زنا کرے تو احتیاط محتسب یہ ہے کہ اس کی بیٹی کے ساتھ شادی نہ کرے، بلکہ اگر کسی عورت سے نکاح کرے اور اس کے ساتھ جمع کرنے سے پہلے اس کی بیٹی کے ساتھ پہلے اس کی ماں کے ساتھ زنا کرے تو احتیاط محتسب یہ ہے کہ اس عورت سے جدا ہو جائے،
لیکن اگر اس سے پہلے اس کی ماں کے ساتھ زنا کرے تو احتیاط محتسب یہ ہے کہ اس عورت سے جدا ہو جائے، لیکن اگر اس کے ساتھ جمع کر لے اور بعد میں اس کی ماں سے زنا کرے تو بے شک عورت سے جدا ہونا لازم نہیں۔ مسلمان عورت کافر مرد سے نکاح نہیں کر سکتی۔ مسلمان مرد بھی اہل کتاب کے علاوہ کافر عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتا، لیکن یہودی اور عیسائی عورتوں کی مانند اہل کتاب عورتوں سے متاح کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور احتیاط لازم کی بنا پر ان سے دائمی عقد نہ کیا جائے۔ اور بعض فرقے مثلاً ناصبی جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں کفار کے حکم میں ہیں، اور مسلمان مرد اور عورتیں ان کے ساتھ دائمی یا غیر دائمی نکاح نہیں کر سکتے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، اور ہاں جاتے جاتے ہمارے YouTube چینل عورت ہب کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔